فإن ربی غنی کریم، کہ اگر کوئی شخص کو تعالی نعمت کر استقرار کرے تو بے شک میرا رب جو ہے مستغنی، بے پرواہ اور بڑا کرم کرنے والا. پھر اس کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، قال نکروا لها عرشها. یہ جو بلقیس کا تخت ابھی ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، اس میں تھوڑا سا تغیر پیدا ہوا، معمولی سا چینج لے آؤ اس کے ننظر تهتدی ام تکون من الذین لا يهتدون، تاکہ میں دیکھوں کہ ملکہ بلقیس، ملکہ سبا جو ہے کیا فیصلہ کرتی. ایک تو یہ لغوی مفہوم ہے کہ آیا پہچان پائی یا نہیں پہچان پائی، یا ہدایت کے راستے پر آتی ہے یا نہیں آتی، دونوں معنی لیے گئے. فلما جاءت، آ گئی، ادھر فیصلہ کر لیا تھا کہ اب سرنڈر ہو جانا ہے، اسلام لے آنا ہے، اطاعت اختیار کر لینی سلیمان علیہ السلام، اور چل پڑی، آ گئی، خدمت میں حاضر ہوگی. فلما جاءت، جب وہ آ گئی سلیمان علیہ السلام کی خدمت، قیل ہاکذا عرش، ہاکذا، یہ سب جو ہے تمہارا ہے، پہچانتے ہو، دیکھو ہے یہ تھا تمہارا. اب اس کی ذہانت دیکھی، قالت کان نو ہوا، کیا کہتی ہے، ہاں اسی جیسا لگتا ہے، نہ اس میں انکار ہے نہ اقرار ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہی یہ وہی ہے اور یہ بھی نہیں کہہ رہی یہاں میرا نہیں ہے، صحیح لگ رہا ہے، بالکل زومانی بات، یہ اقرار بھی نہیں انکار بھی نہیں، نہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں میرا سخت نہیں ہے، نہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں اسی جیسا لگ رہا ہے، وہی لگ رہا ہے، اسی کی مثل لگ رہا ہے. کان نہ ہوا غوتین العلم من قبلها وكنا مسلمین، اور ہمیں پہلے علم دے دیا گیا کہ ہم ایمان لے آئیں، اطاعت کیسے ہو جائیں. فصدها ما كانت تعبد من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جن جن الہوں کی پوجا ہو رہی تھی انہوں نے اس ملکہ کو رب العالمین کی خالص بندگی سے روک رکھا. آپ دیکھیں انبیاء اپنے معاشرے کے جو جھوٹے الہ ہوتے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھاتے کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا، ستارے، چاند، سورج، اچھا یہ ہاضا رب نہیں، اچھا یہ رب، وہ بھی ڈوب گیا، یہ تو رب نہیں ہو سکتا. چاند آیا، اچھا یہ رب، اس کو پوچھ رہے ہو نا، یہ رب، یہ پالنہار ہے، یہ داتا دستگیر مشکل کشا غریب نواز، اچھا بول گیا. اچھا سورج، ہاں ہاضا ربی ہاضا اکبر، اچھا یہ میرا رب ہے نا، قوم کی ترجمانی ہو رہی. اور یہ سب سے بڑا رب ہے بھائی سورج ہے، ہمیشہ پوچھا گیا ہے، آج ہی پوچھ رہا ہے. جب وہ بھی ڈوب گیا اب سمجھایا گیا، انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض. ڈوبنے والوں کو رب نہیں مانتا. تو ہمیشہ جو ہے معاشرے کے اندر جھوٹے الہ جو ہیں وہ انسانیت کو رب کی خالص بندگی سے دور لے آتے ہیں. اسی لیے انبیاء ہر دور کے اندر ان کے معاشرے کے جو الہ پوجے جا رہے ہوتے ہیں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں وقفہ یغوث و نصر، نوح علیہ السلام ان کے خلاف ہوتے، قرآن نے نام لیے، سورہ نوح کے اندر نام آئے، فلا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا، وقفہ یغوث و نصر کو نہیں چھوڑنا. یہ حضر لات منات مکے میں قرآن نے حوالہ دیا. تو یہ جب تک الہ جو ہے ان پر گرفت نہ کی جائے، نہ بتایا جائے کہ یہ بھائی الوہیت کے قابل نہیں ہے،
ان کا اسٹیٹس الوہیت کا نہیں ہے، اس وقت تک قوم جو ہے نجات نہیں پاتی۔ یہی چیز یہاں کہی جا رہی ہے اللہ کے بندو، بصدھا ما کانت تعبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن جن کی پوجا کی جا رہی تھی انہوں نے اس مدعا کو روک رکھا تھا اللہ کی بندگی۔ یہ آگے آ رہے جس آج قوم، یہ چوکٹیں، یہ نگریاں روکے ہوئے رب کے خالص زندگی۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ قاضی کی طرف سے ایک سوال آیا کہ یہ شخص جو وقت لے کر آیا تھا وہ کیا انسان تھا؟ یقیناً انسان تھا، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن و حدیث سے کوئی چیز واضح نہیں ہے اس اللہ کے بندے کی شخصیت کے بارے میں، اور قرآن سے اتنا ہی کہہ رہا ہے کہ اس اللہ کے بندے کو جو ہے وہ علم دیا گیا تھا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، کتاب کا کوئی علم نہیں۔ مختلف مفسرین نے جس طرح اس امت کے لیے اسم اعظم کے لیے بتاتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت جو اسم اعظم ہے اس کے اندر اللہ نے بڑی قوت و صفات رکھی، تو بعض مفسرین نے اس طرح بھی اس کو جو ہے منطبق کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس اللہ کے بندے کے بعد بھی کچھ ایسی آیات تھیں کتاب کی جو زمانے کی کتاب الہی کا جو علم تھا اسم اعظم کے طور پر، اور اس کلام کی برکت سے یہ کام تھا۔ لیکن وہی چیز کتاب و سنت اس معاملے میں بالکل خاموش ہے، تو جب کتاب و سنت اس معاملے میں خاموش ہے، باقی یہ بات جو کہہ رہے ہیں خضر علیہ السلام کے معاملے میں، تو ایسا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ خضر علیہ السلام کہ موت واقع ہو چکی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ آئے ہیں، اور بات کی بات ہے تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بارے میں نشاندہی کر دیتے۔ تو مختصر بات یہی ہے کہ اس کی تحقیق میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ اللہ کا بندہ جو ہے یقیناً انسانوں میں سے تھا، اور صرف اس کو جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی علم دیا گیا تھا، وہ علم کیا تھا، وہ اسم اعظم کیا تھا، اس کے بارے میں جو ہے کوئی تحقیق نہیں ہے۔ مفسرین کی آرا جو ہے بہرحال ان کی اپنی آرا ہیں، ان کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے ہمیں اس بارے میں جو ہے خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ باقی رہ گئی یہ ان بھائی کی یہ بات کہ صوفی ازم جو ہے اس سے غلط تعبیرات کرتا ہے، تو پھر اب قرآن کی بہت سی آیات سے قادیانی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آنے کی بھی نفی کر دیتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اگر آپ غلط ترجمانی کریں کسی بھی چیز کی تو کہیں بھی لے آ سکتے ہیں۔ صوفیہ اس حدیث کو بھی بہت پیش کرتے ہیں، وہ بخاری کی روایت ہے کہ بندہ فرائض پر عمل کرتا ہے اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ نوافل پر عمل کرتا ہے، بہت زیادہ مستحبات نوافل اس کی زندگی میں ہوتے ہیں، نفل روزے بھی رکھ رہا ہے، نفل نمازیں پڑھ رہا ہے، جس نے نفل صدقات بھی کر رہا ہے، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہاں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رب حدیث قدسی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، الحاظ الخیال، اسے بخاری کی روایت۔ تو اس کو بھی وہ لے جاتے ہیں بیت الوجود کی طرف اور کہتے ہیں کہ تو وہ بندہ جو ہے اب معاذ اللہ اب رب بن گیا، اب اس کا ہر فعل جو ہے وہ رب کا فعل ہو گیا۔ تو یہ مفہوم اس کا قطعاً نہیں ہے، خود اس میں الفاظ یہ موجود ہیں میرا بندہ، الفاظ میرا بندہ ہے، میرا بندہ، تو بندہ بندہ ہی رہتا ہے۔ یہ صرف ایک اس کی عزت ہے یقیناً کہ جب وہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ نوافل کی پابندی کرتا ہے، تقوی پرہیزگاری کی راہ پر آتا ہے، تو یقیناً مالک اس کے ہر معاملے میں برکت دیتا ہے، سمجھے؟
ہاتھ بن جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کا ہر فعل جو ہے معاذ اللہ رب العالمین کا فعل قرار پاتا ہے. یہ صرف اس کے تکریم اور اس کی عزت ہے. جس طرح بعض صحابہ کے نظر فرماتے ہیں کہ اگر یہ کسی بات پر بھی اللہ کو قسم دے دے، اللہ کے ڈرتے پر یہ کوئی قسم اگر یہ کھا لے تو پھر مالک جو ہے ان کے قسم میں لاج رکھ لیتا ہے، جانتا بھی ان کے قسم مالک. اب اس کے معنی یہ تو نہیں ہے رب معاذ اللہ جو ہے مجبور ہو گیا ہے. یہ بندے کی تکریم اور عزت ہے کہ اب اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ کام اللہ کی قسم ہو کر رہے گا تو رب العالمین کی نگاہ میں وہ بندہ اتنا معتبر مکرم اور تقریب کے لائق ہے کہ مالک اس قسم کو جو ہے ضائع نہیں کرے گا اور اس کی قسم پہ لاج رکھ لیتا ہے. بعض واقعات بھی مل جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے نام بھی لیتے تھے کہ یہ اللہ کے بندے انہی میں سے ہیں جن کی قسم کے مالک لاج رکھ لیتا ہے. تو یہ ہمیں آپ کو ابھارا گیا ہے کہ یہاں صرف فرائض تک نہیں رہو. آج نماز جو فرض ہے اور اس کے ظہر کے 4 فرض اور عصر کے 4 فرض اور مغرب کے 3 فرض اور فجر کے 2 فرض، عشاء کے 4 فرض اور اللہ اللہ خیر اللہ، اس پر نہ آؤ بلکہ نوافل بھی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا خود اور اس کے نزدیکی حاصل کرو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.